الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بعد اس امت پہ جس شخصیت کا سب سے بڑا احسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا کہ اس امت پر پیغمبر کے بعد سب سے بڑا احسان کرنے والی ذات، سب سے بڑا احسان کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر جیسا انسان جو اتنا بہادر، اتنا قوی، فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت کی حالت بہت غیر ہو گئی. جس طرح میرے اور آپ کا کوئی اپنا چلا جائے، اولاد کا والد کی اولاد جوانی میں چلی جائے، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہو گئے. تو جب میرے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر جیسا انسان تلوار لے کر کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں تو عمر اس کے سر کو قلم کر دے گا. فرمایا کہ صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی. فرمایا کہ اس وقت صحابہ کے مجمع کو اور پوری امت کو سنبھالنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مختصر خطبہ عرض کیا. فرمایا اے لوگوں، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے. فرمایا کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جیسا انسان جس کی حکومت ایک شہر پر نہیں، ایک قصبے پر نہیں، ایک گاؤں پر نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بننے والا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ اس وقت صحابہ کی جماعت کو اور پوری امت کو سنبھالنے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی. اور فرمایا کہ جب میرے پیغمبر نے مکہ کے اندر جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے اس نبوت کا ابو بکر کو بتایا. ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. فرمایا ابو بکر تو میری تصدیق کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے مصطفیٰ آپ پہلے سے ہی صادق و امین ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں. تو میرے پیغمبر نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا کہ پیغمبر کی ذات کی تصدیق کی کہ آپ کو نبوت، ابو بکر مانتا ہے کہ آپ کو نبوت خدا نے عطا کر دی اور پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلے مرد جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کی، دعوت دینا شروع کی، تو کفار مشرکین تو آپ کے پہلے سے مخالف تھے.
وہ آپ کے خلاف اور سازشیں کرنے لگے، آپ کو ستانے کی اور تدبیریں اختیار کرنے لگے۔ فرمایا کہ آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا کہ اے پیغمبر آپ مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کریں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں، ایک اپنے لیے اور ایک مصطفیٰ کے لیے اونٹنیاں تیار کر کے رکھی، اور پیغمبر فرمایا کہ دوسروں کو پیغمبر حکم دیتا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، اور جس کے پاس خود پیغمبر جائے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کہ آپ کا لقب تو پہلے سے ثابت و عظیم تھا، مکہ کے تمام لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی۔ آپ نے اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اور امانتیں ان کے حوالے کر دی کہ اے علی تو میرے بستر پر آرام کر، اور آپ ابو بکر کے پاس گئے کہ اے ابو بکر خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چلا ہے، اب ہمیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ فرمایا کہ صدیق نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کی، اب وہ اونٹنیاں یہاں کفار مشورہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ظلم ستم کیا جائے، ستایا جائے، آخر فیصلہ اس بات سے ٹھہرا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اور جو شخص انہیں تلاش کرے گا اور قتل کرے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور ابو جہل اس بدبخت نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس کام میں ہونا چاہیے، ہر قبیلے کا ایک شخص اس کام کے اندر حصہ لے کہ کل کو کہیں ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی قبیلہ ٹوٹ نہ پڑے۔ اس لیے تمام قبیلوں کو جمع کیا گیا۔ فرمایا کہ آپ ہجرت کے لیے نکل گئے، آپ کو تلاش کرنے والے آپ کے پیچھے پیچھے پھرے، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں پیغمبر کے ساتھ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ چلتے ہیں صدیق کبھی آگے جاتا ہے، صدیق کبھی پیچھے آتا ہے، صدیق کبھی دائیں جاتا ہے، صدیق کبھی بائیں جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ وہ کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، کبھی تو پیچھے آ جاتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اے مصطفیٰ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر بتاتی کہ کہیں دشمن آ نہ جائے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا کہ ایک مشرک گھوڑا لے کر آپ کے پیچھے پہنچا جب آپ سفر فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ قریب تھا کہ اس کا گھوڑا سخت زمین ہونے کے باوجود زمین کے اندر پھنس گیا۔ اس نے پیغمبر علیہ السلام سے معذرت کی اور کہا سفارش کر دیجیے، آپ نے معاف کیا۔ جب وہ گھوڑا باہر نکلا تو وہاں سے ایک دھواں اٹھا اور وہ ڈر گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس نے پیغمبر علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا سامان آپ لے لیجئے، یہ میرا اونٹ آپ رکھ لیجئے، میں قربان جاؤں۔ آپ پیغمبر کا جملہ سنیے، میرے پیغمبر کا ارشاد سنیے، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا۔ آج مجھے اور آپ کو دین کے مخالف بھی اگر کوئی بات کی جائے، اگر کوئی چیز پیش کی جائے، میں اور آپ قبول کرتے ہیں، دین کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کو ہٹا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا کہ اور سن، مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں جب تک تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتا، کہ میں تو اس سے قبول کروں گا جو مسلمان ہو جائے، مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ سفر کے اندر صدیق ساتھ ہے، صدیق ہجرت میں ساتھ ہے۔ غار ثور آتا ہے، غار ثور کے اندر ابو بکر ساتھ ہے۔ فرمایا کہ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جس کو پیغمبر خود اٹھائے کہ ابو بکر ہم نے ہجرت کرنی ہے، وہ ابو بکر جو تبوک میں ساتھ ہو، وہ ابو بکر جو غزوہ خیبر میں موجود ہو، وہ ابو بکر جو طائف کی وادیوں میں جائے،
وہ ابو بکر جو پیغمبر کی خلوت میں بھی موجود ہے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کے حضر میں بھی موجود ہے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کے سفر میں بھی موجود ہے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کے ساتھ جہاد کے اندر شرکت کرے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کی موجودگی میں امامت کے مسلے پر امامت کروائے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کے روضے میں آرام فرمائے، وہ ابو بکر اتنا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد پوری امت کو سنبھالا، اور پیغمبر کے بعد پوری امت پر جس شخصیت کا احسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غار کا معاملہ آتا ہے، کفار اور مشرکین پیچھے ہیں کہ ہم پکڑ لیں 100 اونٹ انعام ہے۔ فرمایا کہ غار کے اندر ابو بکر موجود ہے، پیغمبر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کا دل ڈر رہا ہے، اپنے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے، ابو بکر کو کچھ ہو جائے لیکن پیغمبر کو کچھ نقصان نہ پہنچے، ابو بکر تو اپنی جان پر کھیل جائے لیکن مصطفیٰ کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ مصطفیٰ نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا ڈرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر نے جس کو کہا غم نہ کر، خدا میرے ساتھ نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا میرے ساتھ نہیں، فرمایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ میرے اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ غار کے اندر فرمایا کہ ابو بکر موجود ہے، غم کھا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو کچھ ہو نہ جائے، کوئی مشرک میرے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حفاظت کروائی۔ فرمایا کہ جال کیا کہتے ہیں، غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ پیغمبر کہ جس کا مرتبہ اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کی جماعت کو امامت کروائے، اور وہ جب عرض پر جائے تو جبرائیل جو ملائکہ کا سردار ہے وہ بھی یہ کہہ دے اے مصطفیٰ اس سے آگے تو آپ ہی جا سکتے ہیں، اگر جبرائیل گیا تو جبرائیل کے پر جل جائیں گے۔ فرمایا کہ اس پیغمبر کی حفاظت مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے انڈے سے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس پیغمبر کی حفاظت بھی کروا سکتی ہے ذات تو وہ میری ذات ہے کہ مکڑی کے جالے سے اتنے عظیم الشان پیغمبر کی حفاظت کروا سکتی۔ غار کا کیا منظر ہے؟ فرمایا کہ ایک غار اور ایک اس کے اندر پیغمبر کا یار سیدنا صدیق اکبر، میرے پیغمبر صدیق کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ میرے اور آپ کا دوست کندھا لگا دے اور میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر میرے اور آپ کا دوست ہاتھ پکڑ لے، آج میرے اور آپ کا دوست میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لے، آپ فخر کرتے ہیں اور صدیقیت فخر کیوں نہ کرے کہ صدیق کی ران کے اوپر دو جہانوں کے سردار مصطفیٰ سر رکھ کر آرام فرمائے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر صدیق کی ران پر سر رکھ کر آرام کر رہا ہے، اور صدیق وہ کیا قربت کا منظر ہوگا کہ صدیق پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر آرام فرما ہے۔ فرمایا کہ غار کا منہ مکڑی نے بند کر دیا، کبوتری نے اس کے اندر انڈے دے دیے، خدا نے باہر سے حفاظت کر دی۔ ابو بکر کا دل ڈر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز میرے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا کہ ایک سوراخ جو خالی تھا وہ ابو بکر کو کوئی چیز نہ ملی، کوئی کپڑا نہ ملا۔ ابو بکر نے اپنا پاؤں اس سوراخ کے اندر لگا دیا، اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا
فرمایا ابو بکر کو سام سے کاٹا، اور یہ دونوں یاروں کا منظر کہ ایک یار ران پر سر رکھ کر سویا ہے اور صدیق اکبر پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا سام سے برداشت نہ ہوا، سام نے صدیق کو کاٹا اور صدیق نے مصطفیٰ کو نہ اٹھایا کہ میرے پیغمبر کے آرام میں کوئی خلل آ جائے، اور مصطفیٰ کو نہ اٹھایا کہ ابو بکر کی تکلیف بڑھ چکی ہے، مصطفیٰ کو نہ اٹھایا کہ سام ایڑی پر ڈنگ مار چکا ہے، مصطفیٰ کو نہ اٹھایا کہ میرا پیغمبر بیدار نہ ہو جائے، اور میرا پیغمبر بیدار کس طرح ہوا کہ جب شدت بڑھ گئی، درد حد سے زیادہ نکل گیا، صدیق کے آنسو آنکھ سے نکلے اور مصطفیٰ کے استاد پر گرے تو پیغمبر کی آنکھ کھلی۔ جب صدیق کے آنسو نکلتے ہیں اور پیغمبر کے رخسار پر گرتے ہیں، میرا پیغمبر بیدار ہوتا ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت سام بات کیا، فرمایا قریب کرو، میرے پیغمبر نے لعاب نکال کر ابو بکر کی ایڑی پر ملا، فرمایا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کس چیز نے کاٹا ہی نہیں۔ تو یہ قربتوں کا منظر میرے پیغمبر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امت کو سنبھالنے کی بات آئی، سیدنا صدیق اکبر پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، ابھی صحابہ کرام کی جماعت کو تشکیل دیا جا رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ مسلمانوں کے بنے، پیغمبر نے کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور جن کے میرے پیغمبر کی موجودگی میں کسی نے امامت نہ کروائی، کسی کو میرے پیغمبر کا مصلی نہ ملا، میرے پیغمبر کی موجودگی میں جس نے میرے پیغمبر کے مصلی پہ امامت کروائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت پیغمبر دنیا سے چلے گئے، وہ قربتوں کا منظر، صحابہ کی جماعت کیسی جماعت تھی؟ فرمایا کہ جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا، جس حالت میں دیکھا، ساری زندگی اسی حالت میں گزار دی کہ ہم نے اس حالت میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ہم اپنی ساری زندگی بھی اسی حالت میں گزارے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ اطلاع ملی کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، فرمایا کہ اے اللہ میری بینائی کو واپس لے لے، ان آنکھوں کو مجھ سے چھین لے جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اب مصطفیٰ نہ رہے تو ان آنکھوں کو کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر مسلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فرمایا قیامت تک دجال آتے رہیں گے، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے آتے رہیں گے۔ آج میں اور آپ، آج میرے اور آپ کے دوست، آج قادیانی ہم مزاج لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ 14ویں صدی کے بنائے ہوئے مولویوں کا ہے۔ نہ میرے دوستو، ختم نبوت کی بات آئی، مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، صحابہ کی صفیں ابھی ٹھیک طرح سے مضبوط نہیں تھی، معاملات ٹھیک طرح سے نہیں تھے، ابو بکر صدیق نے تلوار لی اور کہا کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے کہ یہ جھوٹا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضرت عمر جیسا شخص، فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہریے، ابھی کچھ وقت لیتے ہیں پھر ہم حملہ کرتے ہیں۔ ابو بکر نے تلوار لی اور کہا کہ اے صحابہ تم میں سے کوئی بھی نہ جائے، محبت کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، پیغمبر کے اس دین کی حفاظت کے لیے ابو بکر اکیلا جانے کے لیے تیار۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، پیغمبر فرما گئے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت ابو بکر ہے۔ ایک طرف تو پیغمبر نے یہ فرمایا
اور دوسری طرف ختم نبوت کے مسئلے میں ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ تم نہ جاؤ، مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ ابو بکر پیغمبر کی ناموس کے لیے مسیلمہ کذاب کی فوجوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا کہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی اور ختم نبوت کے کاج کو، ختم نبوت کے مسئلے کو مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ فرمایا کہ یہ عام جنگ نہیں تھی، عام جہاد نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایک دن کے اندر 600 صحابہ شہید ہوتے تھے، اور وہ عام صحابہ نہیں بلکہ حافظ قرآن ایک دن میں شہید ہوتے تھے۔ تو فرمایا پیغمبر کے ساتھ جو سوئے وہ کون؟ صدیق اکبر۔ جو پیغمبر کے غار میں ساتھ ہو وہ کون؟ ابو بکر صدیق۔ جو پیغمبر کے سفر میں ساتھ ہو ابو بکر صدیق۔ جو پیغمبر کی جلوت کی جسے حاصل وہ ابو بکر صدیق۔ پیغمبر کی خلوت کی جسے حاصل وہ ابو بکر صدیق۔ پیغمبر جس کی آنکھ پر سر رکھ کر سوئے وہ ابو بکر صدیق۔ آج میں اور آپ پیغمبر کو روزے میں سلام پیش کریں، پیغمبر کے سلام کے بعد جس کو سلام پیش کریں وہ ابو بکر صدیق۔ تو فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے۔ اماں فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ، فرمایا کہ ایک دن ہم لیتے ہوئے رات کا منظر ہے، آسمانوں پر تارے چمک رہے ہیں۔ پیغمبر سے میں نے عرض کیا، اماں فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ فرمایا ہے، اماں کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے۔ فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں ہیں، کس کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا کہ ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا اماں کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی، میں نے تو سمجھا تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے۔ عمر روتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے کہ اے ابو بکر تو عمر کی ساری نیکیاں لے لے، وہ غار کی ایک نیکی اور ایک رات عمر کے نام تھا۔ فرمایا کہ وہ قربت کا منظر کہ پیغمبر رات سے آرام فرمائے اور صدیق مصطفیٰ کو یوں دیکھ رہے ہیں، اور صدیق کا آنسو جب گرا تو کسی اور جگہ نہیں پیغمبر کے رخسار پر گرا، اور پیغمبر کے رخسار پر اس رخسار پر آنسو گرا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر، فرمایا کہ ہر شخص کو بدلہ مل سکتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بدلہ دے دیں گے۔ فرمایا کہ لیکن صدیق کا بدلہ خدا قیامت میں لیں گے۔ فرمایا کہ اتنا اونچا مرتبہ اور مقام کہ پیغمبر کی موجودگی میں امامت کروائے، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر صدیق کے ساتھ، فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیراکی بھی فرماتے تھے، تیراکی کا آپ کو شوق تھا۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت آپ ایک تالاب پر گئے، آپ نے صحابہ کی جوڑیاں بنائی کہ بھائی تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو، سب کی جوڑیاں بنا دی۔ اب آپ کے حصے میں جو آئی شخصیت وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ فرمایا کہ پیغمبر نے ایک طرف سے تیرنا شروع کیا اور جب دوسری طرف سے باہر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، تو فرمایا کہ مزہ فرمایا اور باہر نکلتے ہی سیدنا صدیق اکبر کی گردن کو پکڑ لی۔ فرمایا کہ پیغمبر کی ذات وہ ذات کہ جس کے دروازے پر جبرائیل بھی اجازت لے کر اندر آئے، وہ ذات جس کی جگہ پر، جس کی موجودگی میں فرشتے بھی اجازت لے کر آئے، وہ سیدنا صدیق اکبر سے مداح فرما رہی ہے۔ اور فرمایا کہ صدیق اکبر پیغمبر کے لیے تو تن من دھن قربان کر دیا۔ غار ثور میں جب سے باپ پیغمبر کے ساتھ موجود ہے، باپ مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے، بیٹے کے ذمے یہ لگایا کہ تو نے باہر کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی فرمایا کہ آپ کے ذمے یہ تھا روزانہ حضرت فاطمہ رات کو کھانا بنا کر غار کے اندر پہنچاتی۔ آج حاجی آپ میں سے کئی دوست
مکہ مدینہ کا سفر کر چکے ہیں، جب غار ثور پر جاتے ہیں چڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ حاجی اٹھتا ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی گھٹنوں کو پکڑتا ہے، کبھی ساتھ والے ساتھی کو کہتا ہے میاں پانی دے دو، ابھی تو بہت سفر، ابھی تو وہ وہاں جانا ہے۔ ایک عورت ذات روزانہ پیغمبر کا کھانا لے کر غار کے اندر پہنچا رہی ہے، آپ ان کی ہمت اور ان کی عظمت کو سلام ہے۔ فرمایا کہ وہ کوئی عام نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر۔ تو فرمایا کہ امت کو سنبھالنے والی شخصیت میرے پیغمبر کے بعد پوری امت پر جس شخصیت کا احسان ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد جنہوں نے امت کو سنبھالا اور قیامت تک آنے والی امت پر ابو بکر کا احسان ہے۔ فرمایا کہ ایک غزوے کے موقع پر پیغمبر نے اعلان کیا کہ لاؤ چندہ لاؤ، اپنا مال جمع کرواؤ۔ فرمایا تمام صحابہ لے آئے، تمام صحابہ نے ڈھیر جمع کر دیے۔ عمر سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا، فرمایا ابو بکر وہ کیا لے کر آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان بھی لے آیا اور خود بھی آ گیا۔ فرمایا کہ دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، دیواروں پر ابو بکر ہاتھ پھیرتے تھے کہ کوئی سوئی بھی اگر کہیں دیوار میں لگی رہ گئی وہ بھی نکال کر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر کر دوں کہ جہاد کے موقع پر کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے۔ تو فرمایا کہ امت کو سنبھالنے والی شخصیت جن کا مرتبہ اتنا مقام و مرتبہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج میں اور آپ کے سوچتے ہیں کہ یار میری قبر مرنے کے بعد میرے باپ کے قدموں میں پڑ جائے، میری قبر میرے ماں کے قدموں میں آ جائے تو بہت میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اس شخصیت پہ کیوں فخر نہ محسوس کریں جو میرے پیغمبر کے پہلو میں آرام۔ وہ حاجی جاتا ہے حج کرنے، جب پیغمبر کے روضے پر جاتا ہے میرے پیغمبر کا جہاں نام لکھا ہے اس کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ تو وہ شخصیت فرمایا کہ جب پیغمبر قیامت والے دن اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا اور بایاں ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا اور آپ جنت البقیع والوں کی سفارش فرمائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے مدینہ والوں کی، پھر مکہ والوں کی اور پھر اہل طائف کی سفارش فرمائیں گے اور پھر پوری امت کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان شخصیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو میرے پیغمبر کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، وہ شخصیت جو میرے پیغمبر کے ساتھ روزے میں آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔